اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل مکیہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، صدق اللہ العظیم۔ پاک وہ ذات جو اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں پھلوں اور نہروں کے ذریعے، تاکہ انہیں اپنی نشانیاں دکھلاویں۔ بلا شبہ وہی ذات ہے جو بڑی سننے والی بڑی دیکھنے والی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کو جاننے والی ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعہ اسراء کا انعام فرمایا ہے، جس میں انبیاء علیہ السلام کی اجتماعی ملاقات بھی ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا بھی ہوا اور عالم ملکوت کے عجائبات بھی دیکھے اور حق تعالیٰ سے مناجات بھی ہوئی۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس ایک سفید براق لایا گیا جو کہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کا ایک قدم حد نگاہ تک جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اس پر سوار کیا گیا اور مجھے بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں میں نے اپنی سواری کو اس حلقے سے باندھ دیا جس پر انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں بیت المقدس میں داخل ہوا اور دوگانہ ادا کیا۔ پھر باہر آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے 2 برتنوں میں شراب اور دودھ پیش کیے۔ میں نے دودھ پسند کیا تو جبرائیل کہنے لگے تم نے صحیح فطرت اختیار کی۔ فرمایا کہ مجھے پھر آسمانی دنیا پر لے گئے اور جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہا تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا گیا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دریافت کیا کہ تمہیں ان کے پاس بھیجا گیا تھا؟ جواب ملا ہاں۔ دروازہ کھولا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے نیاز حاصل ہوا۔ انہوں نے مرحبا کہا اور مجھے دعائے خیر دی۔ پھر مجھے دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں بھی جبرائیل نے دروازہ کھلوانا چاہا تو اسی طرح پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا تمہیں ان کے پاس بھیجا گیا تھا؟ کہا چنانچہ دروازہ کھولا گیا تو دونوں خالہ زاد بھائی عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی خوش آمدید کہا اور مجھے دعائے خیر دی۔ پھر مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر بھی جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا تم کون ہو؟ جواب دیا گیا جبرائیل۔ دریافت ہوا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ تم ان کے پاس بھیجے گئے تھے؟ بتلایا گیا ہاں بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ دروازہ کھلا تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ انہیں تو ساری دنیا کے حسن کا ایک حصہ ملا ہے۔ انہوں نے بھی خوش آمدید کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر چوتھے آسمان پر مجھے لے جایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا اور پوچھا گیا تم کون ہو؟ کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ سوال کیا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ جواب دیا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا تمہیں ان کے پاس بھیجا گیا تھا؟ کہا کیا ہاں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی خوش آمدید کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ جواب ملا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوا کہ تمہیں ان کے پاس بھیجا گیا تھا؟ کہا گیا ہاں۔ چنانچہ دروازہ کھلا تو ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے خوش آمدید کے ساتھ دعائے خیر دی۔ اس کے بعد مجھے 6ٹھے آسمان پر پہنچایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا تم کون ہو؟ جواب دیے کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا گیا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
پوچھا گیا تمہیں ان کے پاس بھیجے گئے تھے؟ کہا گیا ہاں۔ غرض کی دروازہ کھول دیا گیا، وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مرحبا کہا اور دعائے خیر دی، یہاں تک کہ پھر 7ویں آسمان پر پہنچا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا تو دریافت کیا گیا کہ کون ہو؟ جواب دیا کہ جبرائیل ہوں۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ بتلایا گیا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دریافت ہوا کیا تمہیں ان کے پاس بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا گیا کہ ہاں۔ چنانچہ دروازہ کھلا اور ابراہیم علیہ السلام سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ وہ بیت المعمور پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، جنہیں دوبارہ حاضری دینے کی نوبت نہیں آتی۔ بعد اسے مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ اس بیری کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح، اس کے پھل مٹکوں کے برابر تھے۔ پیغامات الہی جب اس مقام پر چھا گئے تو جو کیفیت اس خوبصورتی کی ہوئی وہ ناقابل بیان ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ پھر جو کچھ بھی وحی آئی وہ مجھ پر آئی اور روزانہ کے لیے 50 نمازیں فرض ہوئی۔ غرض کے واپسی پر جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا اللہ نے تمہاری امت کے لیے کیا حکم دیا ہے؟ میں نے کہا روزانہ 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ بولے کہ اپنے رب کے پاس واپس جاؤ، اس میں کمی کی درخواست کرو کہ تمہاری امت یہ حکم بجا نہیں لا سکتی، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو خوب آزما لیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق تعالیٰ کی دربار میں پھر حاضر ہوا، عرض گزار ہوا کہ پروردگار میری امت پر کچھ تخفیف فرما۔ چنانچہ 5 نمازیں کم کر دی گئی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا 5 نمازیں کم ہو گئی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تمہاری امت اس پر بھی عمل نہیں کر سکتی، جاؤ اور جا کر اس میں کمی کراؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح برابر موسیٰ اور اپنے رب کے پاس آتا جاتا رہا اور 5 نمازیں کم کراتا رہا، حتیٰ کہ حکم الہی ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی یہ 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہوگا۔ اس طرح 50 نمازیں ہو جائیں گی۔ نیز جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے گا مگر اس کام کو کسی وجہ سے نہ کر سکے گا تو اس کے لیے 1 نیکی لکھوں گا، اگر اس کام کو کر لے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، لیکن اگر کوئی برے کام کا ارادہ کرے مگر اس برے کام کو نہ کر سکا تو کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ البتہ جب وہ برا کام کر لے گا تو صرف 1 برائی لکھی جائے گی۔ غرض یہ کہ اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور صورتحال کی اطلاع دی۔ انہوں نے پھر کہا جاؤ اپنی امت کے لیے مزید تخفیف کی درخواست کرو، کیونکہ تمہاری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے جواب دیا میں اپنے پروردگار کے پاس جا چکا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، البتہ اس کے الفاظ مسلم کے ہیں، اور حاکم نے مستدرک میں ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے حق تعالیٰ کی تجلی دیکھی تھی۔ ارشاد ربانی ہے ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ ٹھہرایا تاکہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ ان لوگوں کی نسل جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بلا شبہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ ہم نے خبر دی بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں کہ تم ضرور زمین شام میں 2 مرتبہ خرابی پھیلاؤ گے اور حد درجے کی سرکشی کرو گے، پھر جب ان دونوں میں پہلی بار آئے گی تو ہم تم پر ایسے بندے مسلط کریں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے، پھر وہ قید کرنے کے لیے گھس پڑیں گے، تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے تمہارے گھروں میں۔ اللہ کا وعدہ اس لیے تھا کہ پورا ہو کر رہے۔ چنانچہ پہلا فساد تو حضرت زکریا علیہ السلام کے قتل کرنے پہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جالوت بادشاہ اور اس کے لشکر کو مسلط کر دیا، انہوں نے سب کو تیغ کر کے ان کی اولاد کو قید کر دیا، بیت المقدس کو برباد کر ڈالا، پھر ہم ان پر تمہارا غلبہ کر دیں گے۔ جالوت کے واقعے قتال کے 100 سال بعد مال و دولت اور اولاد کی کثرت سے ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیں گے، اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تم اچھے کام کرتے رہو گے اپنے ہی نفع کے لیے کرو گے، کیونکہ اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اگر برے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اس کا نقصان بھی تمہیں ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آئے گا تو پھر ہم انہیں مسلط کر دیں گے، وہ تمہارا منہ بگاڑ دیں گے، قتل و گرفتار کر کے تمہیں اس درجہ غمگین کر دیں گے کہ غم کا اثر تمہارے چہروں پہ نمایاں ہو جائے گا۔
اس طرح یہ لوگ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو کر برباد کر ڈالیں گے، جس طرح پہلی مرتبہ یہ حملہ آور گھسے اور اسے خراب کر چکے۔ جس چیز پر ان کا زور بس چلا اسے توڑ پھوڑ کر ڈالا۔ چنانچہ دوسری دفعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر کے فساد برپا کر دیا۔ اللہ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے ہزاروں آدمی مار ڈالے، ان کی نسل کو قید کر ڈالا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہم نے کتاب تورات میں یہ بھی لکھ دیا کہ عجب نہیں تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے، لیکن اگر پھر تم سرکشی اور فساد کی طرف لوٹے تو ہم پھر وہی کریں گے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا انہوں نے پھر ارتکاب کیا تو اللہ نے بھی ان پر قریظہ کی جنگ اور بنو نذیر کی جلاوطنی اور جزیہ کی وبا مسلط کر دی۔ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کا قید خانہ تیار کر رکھا ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ انہیں بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تحقیق و ترکیب: سبحان یہ اسم مصدر بھی ہو سکتا ہے، چنانچہ کہا گیا سبحت اللہ تسبیحا و سبحانا، کیونکہ اس میں تسبیح مصدر ہے، سبحان اس میں مصدر ہے، غفران کی طرح۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غفران کے وزن پر مصدر ہو، تیسری صورت یہ ہے کہ عثمان کے وزن پر علم مصدر ہو۔ آخر کی صورتوں میں کچھ نہ کچھ اشکال رہے گا۔ اس کا کس طرح ازالہ ہو سکتا ہے کہ مصدر لینے کی صورت میں سبح اللہ سبحانہ کہا جائے یا سبح اللہ سبحانہ کہا جائے، کیونکہ معمول اور عامل کا ایک باب سے ہونا ضروری نہیں، اور علم مصدر لینے کی صورت میں بھی کچھ حرج نہیں، کیونکہ علم وصفی ہے۔ العلم لا یضاف کا قاعدہ علم ذاتی کے لیے ہے، نہ کہ علم وصفی کے لیے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جانا عجیب و غریب تھا، اور یہ جانا جس براق پر ہوا اس کی برق کی رفتار عجیب تھی، اس لیے لفظ سبحانہ سے شروع کرنا مناسب ہوا۔ اسرا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کو کہتے ہیں، آگے آسمانوں پر جانے کو معراج کہتے ہیں، لیکن کبھی یہ دونوں لفظ مجموعی سفر پر بول دیے جاتے ہیں۔ اسرا اگرچہ رات کے چلنے کو کہتے ہیں، لیکن لیلہ بڑھانے سے رات کا بعض حصہ مراد ہوگا، جس سے اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے کہ اتنے ذرا سے وقت میں اتنا بڑا دور دراز کا سفر طے کرا دیا۔ جرجانی سیباویہ ابن مالک نے تصریح کی ہے کہ لیل و نہار اگر معرفہ ذکر کیے جائیں تو عموم کے ساتھ ظرفیت کے معنی میں ہوں گے، لیکن اگر یہ دونوں نکرہ ہوں تو پھر عموم و استغراق نہیں ہوگا۔ بس یہاں لیلہ نکرہ آنے سے معلوم ہوا کہ ساری رات مراد نہیں بلکہ بعض حصہ مراد ہے۔ بعبدہ یہام الالوہیت سے بچانے کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لوگ رسالت سے الوہیت تک نہ پہنچا دیں۔ اس سے مقام عبدیت کا شرف ظاہر ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں عبدیت رسالت سے افضل ہوتی ہے، کیونکہ عبدیت میں مخلوق سے حق کی طرف پھرنا ہوتا ہے، بس یہ مقام جمع ہے، اور رسالت میں حق سے خلق کی طرف آنا ہوتا ہے، اور یہ مقام فرق ہے۔ نیز بندگی میں اپنے سب کام اللہ کے حوالے کرنے ہوتے ہیں، اور رسالت میں امت کے کاموں کا تکلف کرنا ہوتا ہے، اور دونوں میں جو کچھ فرق ہے وہ ظاہر ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، لیکن صرف ایک دفعہ جسمانی معراج ہوئی، باقی سب معراجیں روحانی ہوئی۔ اس میں اختلاف ہے کہ جسمانی معراج کا واقعہ کب پیش آیا، بعض کے نزدیک ربیع الاول، بعض کے نزدیک ربیع ثانی میں، بعض کے نزدیک رمضان یا شوال میں، مگر صحیح ہے کہ 27ویں رجب کو ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ غرض یہ کہ یہاں لفظ عبد لانے میں کئی فائدے مد نظر ہیں۔ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب اور مقبولیت کو ظاہر کرنا ہے، دوسرا یہ کہ کہیں اس عجیب و غریب معجزے کے دیکھ کر آپ کی الوہیت کا کوئی شبہ نہ کرنے لگے، تیسرا یہ کہ اس لفظ سے ظاہری طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی۔ چنانچہ جاءنی عبد کے معنی یہ نہیں ہو کہ فلاں شخص کی روح صرف روح آئی، بلکہ جسمانی آنا مراد ہوگا۔ من المسجد الحرام، بعض روایتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی معراج کی ابتدا حتیب سے ہوئی، بعضوں میں ہے کہ ام ہانی کے گھر سے شروع ہوئی تھی۔ یہاں آیت میں مسجد حرام سے شروع ہونا معلوم ہو رہا ہے، پس بظاہر یہ تعارض ہے، لیکن کہا جائے گا کہ مسجد حرام جس طرح متعارف معنی میں استعمال ہے، اس طرح مطلق حرم پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، پس اس صورت میں سب باتوں میں تطبیق ہو جائے گی۔ چنانچہ کیونکہ ام ہانی بنت ابی طالب کا مکان حرم ہی میں تھا، پس آپ اول وہاں حتیم میں تشریف لائے ہوں گے، پھر وہاں سے روانگی ہوئی ہوگی۔ جلال محقق نے کہہ کر تطبیق کی طرف اشارہ کر دیا، ای مکہ
المسجد الاقصی، مسجد حرام کے بعد سب سے پہلے زمین مسجد اقصی کی بنائی گئی۔ اقصی کی معنی دور کے ہیں، یہ مسجد بھی بیت اللہ اور مکہ سے بہت دور تھی، اس لیے اس کا مسجد کا نام اقصی ہوا۔ لیکن مسجد اقصی میں مراد اس کی عمارت نہیں بلکہ اس کی سرزمین مراد ہے کہ اصل مسجد زمین ہی ہوتی ہے نہ کہ عمارت۔ بس اب یہ تاریخی شبہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانے میں مسجد اقصی پامال رہی اور عمارت منہدم ہو گئی تھی۔ پھر کیسے کہا گیا کہ مسجد اقصی لے جایا گیا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ مسجد اقصی کی سرزمین مراد ہے اور باقی تھی، اور وہ تو اب بھی باقی تھی۔ البتہ یہ شبہ کہ روایتوں میں آتا ہے کفار نے امتحان آپ سے وہاں کی عمارتوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ فکر و تردد ہوا، لیکن کشفی طور پر جب آپ کو ایسا دکھلایا گیا تو آپ نے دیکھ کر جوابات دیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ عمارتیں موجود تھیں، ورنہ محض زمین کی کیفیت کے متعلق کیا پوچھا جا سکتا ہے؟ آپ کو جواب کی فکر کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب دیا جائے گا، اول تو منہدم اور شکستہ عمارت، محض زمین کے حدود اربع اور مال حقوق کے اعتبار سے بھی سوال ممکن ہے۔ دوسرے، زمین کے آس پاس لوگوں نے بیت المقدس کے نام نہاد طریقے پر کچھ عمارتیں بنا ڈالی تھیں، ان سے بھی سوال ممکن ہے۔ باقی مسجد اقصی میں لے جانا اس لیے ہوگا کہ آپ کا شرف تمام انبیاء پر ظاہر ہو جائے کہ آپ کی ابتدا میں سب نے دو گانا نماز ادا کی، جیسا کہ رات کو معراج کرانے میں آپ کے تخصص کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وقت خلوت و یکسوئی تقرب کا ہوتا ہے۔ عالم بالا کے غیبات کا مشاہدہ بغیر لے جائے ہوئے نہیں ہو سکتا، اس لیے رات کو لے جایا گیا، اور وہ بھی سوار کر کے، جس سے مقصود اکرام اظہار شان تھا۔ الذی بارکنا حولہ، دونوں قسم کی برکتیں مراد ہیں، دنیاوی بھی کہ درخت، سبزی، پھل پھول، پانی کی نہریں وغیرہ کثرت سے ہیں۔ دینی برکتیں جیسے انبیاء کا قبلہ، بہت سے انبیاء کا رہنا اور دفن ہونا، یہ سب برکتیں ہیں۔ بعض اکابر کی تو یہاں تک رائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک و درونی اثر جس میں آپ کا جسم اطہر ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر افضل ہے۔ گویا فضیلت جزئی سے ہی بس معلوم ہوا کہ مسجد اقصی کے آس پاس کی برکت کا یہ حال ہے، تو خود مسجد اقصی کی برکت کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اس لیے فرمایا گیا مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ لنریہ من آیاتنا، اس واقعے میں معراج کی غرض و غایت کی طرف اشارہ ہے کہ آسمانی عجائبات چونکہ زمینی عجائبات سے بڑے ہوئے ہیں اس لیے ان کو آیات کہا گیا، اور اس لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ مسجد اقصی سے اوپر بھی تشریف لے گئے، اور بالاجمال ذکر کر کے یہ نکتہ ہے کہ زیادہ عجیب و غریب ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کوئی جلدی سے اس کا انکار کر دے، اور نص قطعی کا انکار کرنا کفر ہے، اس لیے گویا تصریح نہ کرنے میں ضعیف الایمان لوگوں کی رعایت پیش نظر ہوئی، اور من تبعیضیہ لانے میں اشارہ ہے قدرت الہی کی تمام نشانیوں کا آپ مشاہدہ نہ فرما سکے بلکہ بعض نشانیاں ملاحظہ فرمائی، چنانچہ صحاح کی روایت میں ہے اسمع صریف الاقلام، جس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لوح محفوظ پر قلم چلنے کی آواز سنی مگر اس قلم کو دیکھا نہیں۔ رہا یہ شبہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نشانیاں دکھلائی گئی۔ جواب یہ کہ آسمان و زمین کی نشانیاں بھی اللہ کی کل نشانیاں نہ تھیں، بس جب دونوں کو بعض نشانیاں دکھلائی تو ممکن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بمقابلہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی ہوئی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑھنا لازم نہیں آیا۔ انہ هو السمیع البصیر، لفظ اسرا اور انہ میں اول اور آخر غائب کی ضمیریں ہیں، اور درمیان میں بطور التفات کے ضمیر متکلم استعمال کی۔ اس میں کلام میں تجدید و نشاط مقصود ہے، اور آیات و برکات کے معائنہ کی عظمت پیش نظر ہے، اور اسرا کے بعد قرب خداوندی کے زیادہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قرب کے وقت اصل متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، اور اللہ کی ان دونوں صفتوں یا تخصیص ذکر کرنے کا منشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و تشفیع ہے کہ ہم آپ کے حال قال سے بھی واقف ہیں اور مخالفین کی طرف سے بھی بے خبر نہیں، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں۔ نیز یہ بھی بتلانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجائب و غرائب کا مشاہدہ فرما لیا ہے، مگر پھر بھی علم میں ہمارے برابر نہیں ہوں گے، کیونکہ ذاتی طور پر سمیع و بصیر ہم ہی ہیں۔ ہم نے جتنی چیزیں آپ کو سنوا دی وہ آپ نے سن لی، جتنی باتیں آپ کو دکھلانی چاہیے وہ آپ نے دیکھ لی، نیز آپ کا سننا دیکھنا محدود، ہم مطلقاً سمیع و بصیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معاج شام و ارواح کے جمع فرما کے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوائی تاکہ آپ کی مقتدات نمایاں ہو جائے۔ البراق برق سے ماخوذ ہے، برق رفتار کے اعتبار سے یا بریق سے چمک دمک کے معنی میں ہے۔ ربیع الابرار میں لکھا ہے اس کا چہرہ انسان کا سا تھا، پاؤں اونٹ کی طرح تھے، بدن گھوڑے کی طرح تھا۔ بالحلقہ زیارت و عبادت کے مواقع پر جب انبیاء تشریف لاتے ہوں گے تو اپنی سواریاں اس حلقے میں باندھتے ہوں گے، ممکن ہے اس سے دوسرے انبیاء کے براق کی طرف بھی اشارہ ہو۔
فضیلت یعنی اول آپ نے اور جبرائیل نے الگ الگ 2 رکعت نماز ادا کی، دوسرے انبیاء نے بھی نمازیں پڑھی، اس کے بعد باقاعدہ اذان کہی گئی اور نماز باجماعت ہوئی، آپ امام الانبیاء بنے۔ اس میں اگرچہ اختلاف ہے کہ یہ نماز فرض تھی یا نفل، لیکن صحیح ہے کہ نفل تھی، کیونکہ اس وقت تک نماز کی فرضیت کہاں ہوئی تھی۔ الفطرہ یعنی دودھ اسلام کی مثالیہ تھی، سہل اور طیب طاہر ہونے کے اعتبار سے۔ قیل من انت، ہر آسمان پر مستقل 3 سوال و جواب کا ادا خدائی نظام کے استحکام اور فرشتوں کے کمال تقیّز اور بیداری پر دلالت کرتا ہے۔ ہر دروازے پر باقاعدہ مکمل پوچھ گچھ، نگران جماعت کی پوری چستی جس طرح واضح ہو، پہلے سے دروازے کھلے رکھنے آمد کے انتظار کی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ گویا یہ ظاہر کرنا ہے کتنی سے بڑا واقعہ ہو بھی جائے، کیسا بڑا آدمی کیوں نہ آ جائے، مقررہ نظام اور معمول میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس میں مخلوق کو بھی تعلیم دینی ہے۔ بیت المقدس میں اجتماعی ملاقات کے بعد پھر مختلف انبیاء سے اپنے موقع پر بھی ملاقات ہوئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اجتماعی جلسے کے بعد پھر اجلت تمام انبیاء کو پہلے عالم بالا میں پہنچا دیا، وہاں انہوں نے آپ کا استقبال بھی۔ اس میں کچھ بہت نہیں کہ اس کے نظائر دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں۔ کسی ادارے میں کوئی معزز مہمان آتا ہے تو استقبالیہ اجتماعی ملاقات کے بعد سب اپنی ڈیوٹیوں میں پہلے سے پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں معائنے کے وقت خوش آمدید کہی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ترحیمی الفاظ یہ تھے، مرحبا بہ و اہلا حیا اللہ من الی آخرہ۔ ایک روایت میں حضرت آدم کے دائیں ایک مخلوق تھی، ایک ایسا دروازہ تھا جس سے خوشبو مہک رہی تھی، بائیں جانب بھی مخلوق تھی، ایک ایسا دروازہ تھا جس سے نہایت بدبو آ رہی تھی۔ دائیں طرف دیکھ کر حضرت آدم ہنستے خوش ہوتے، بائیں طرف دیکھ کر رو پڑتے غمگین ہوتے۔ حضور علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا، دائیں طرف نیک اولاد ہے، جنتی دروازے میں سے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف بری اولاد ہے، جہنمی دروازے میں دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں۔ غازی کہ آدم اور ابراہیم ترتیب میں ان الفاظ سے تھی، ترحیب مرحبا لابن صالح والنبی صالح، لیکن تمام انبیاء کی ترحیب ان الفاظ کے ساتھ تھی، مرحبا لاخ صالح والنبی صالح، لیکن صاحب جمل کے نزدیک حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی کہنے میں مصاحب ہے، کیونکہ فی الحقیقت حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کے خالہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ کا نام ہنہ تھا، ان کی بہن عشا تھی، عشا کے صاحبزادے یحییٰ علیہ السلام تھے۔ اوتی شطر الحسن کے معنی بعض کے ہیں اور نصف کے بھی ہیں، یا اپنے زمانے کے حسن کا نصف مراد ہو یا مطلق جنس سے حسن کا نصف مراد ہو۔ دونوں صورتوں میں تو پہلی صورت اس لیے بعید ہے کہ تعریف کے موقع پر یہ معنی مناسب نہیں۔ البتہ پہلی اور دوسری صورتوں میں یہ اشکال نہیں رہتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو حضور پاک سے بڑھ جاتا ہے۔ ہاں تیسری صورت میں اشکال رہتا ہے، ایک سے 3 جواب ہیں، یا تو حضرت یوسف کی جزوی فضیلت شمار کی جاتی، کلی فضیلت حضور پاک سے حاصل ہے۔ دوسری تجویز اس سے اچھی ہے کہ حسن 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک حسن صباحت کے اس میں حضرت یوسف بڑے ہوئے تھے، دوسرا حسن دست کے اس میں حضرت سے بڑے ہوئے۔ تیسری تجویز یہ ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا اور آدھا ساری دنیا کو، لیکن حضور پاک کے علاوہ غیر منقسم حسن عطا فرمایا گیا۔ حضرت یوسف کی دادی بھی نہایت حسین تھی، ان کے بارے میں کہا گیا، اس لیے بعض نے کہا بیت المعمور مسجد کعبہ کے قبلہ ملائکہ ابراہیم اس طرح بیٹھنے سے معلوم ہوتا ہے بیٹھنے کے وقت استدبار قبلہ جائز ہے، یعنی ٹیک لگا کر بیٹھنا۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر بیری کا یہ درخت ہے جس کی شاخیں جنت اور کرسی تک پھیلی ہوئی ہیں اور جڑ 6 آسمان میں ہے، نیچے کے سب فرشتے نیک کام وہاں رک جاتے ہیں، اس لیے اوپر سے احکام الہی اترتے ہیں۔ غازی ہے کہ مثال مرکزی ڈاکخانے کی طرح ہے، بجز حضور پاک سے آگے کوئی نہیں پڑھ سکا۔ فلم و غشا بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کی روایت ہے فغشا فراش من ذهب، ایک روایت میں ہے بہرحال انوار الہی سدرۃ المنتہا پر چھائے ہوئے تھے۔ فاوحا، بہتر یہ ہے کہ اسے مبہم اور مجمل ہی تسلیم کرنا چاہیے، تاہم 3 باتیں صحیح ثابت ہیں۔ نمبر 1 فرائض پنجگانہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، نمبر 3 شرک کے علاوہ تمام امت کے گناہوں کی معافی۔ بعض عرفاء نے اس موقع پر یہ نقطہ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی الہی کی درخواست کی تو منظور نہ ہوئی، لیکن حضور علیہ السلام کو بلا طلب یہ دولت حاصل ہو گئی۔ اس پر حضرت موسیٰ کی الجمع تقدر امیز خیال پیدا کہ مجھ سے تو محمد بڑھ گئی۔ یہ بات چونکہ ان کے شیان شان نہیں تھی، امت محمدیہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسوء ظنی میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے حق و نمازوں کی تقریر کرا اس مکافات کرنا چاہیے تاکہ امت کو احسان سن کر خوش ہو جائے، نہیں خود تجلی الہی کا دیدار نہ کر سکے، لیکن حضور پاک سن کر تجلی الہی کی دولت حاصل ہوئی تو کم از کم دیکھنے والے کو ہی دیکھ کر کچھ سیری حاصل کرنی۔ اس لیے بار بار حضور پاک سن کے آمد رات صبح و دوپہر شام 2 رکعتیں موسیٰ علیہ السلام کی امت کو فرض تھی، مگر وہ بھی اس طرح پوری طرح نہ نبھا سکے۔ اس طرح 10 مرتبہ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ حدیث قدسی ہے، یہاں سے مراد پختہ ارادہ ہے، مطلق ارادہ کے 5 درجے ہوتے ہیں۔ باہمی ترتیب یہ ہے کہ سب سے کم درجہ خاطر ہے، اس سے اوپر حاجز، پھر حدیث النفس، پھر
پھر ہم ان چاروں پر کوئی مواخذہ نہیں، خواہ اچھے خیالات میں برے مگر عزم مصمم۔ پانچواں آخری درجہ اس میں مواخذہ ہوگا، یہاں ہم سے مراد وہی ہے اللہ تتخذ الجلال۔ مفسر نے ظاہر پر نظر کرتے ہوئے لا زائد مان لیا، حالانکہ مفسر ماننا مناسب تھا، اس کے زائد ہونے کے مواقع میں سے نہیں ہے، اس لیے قول مقدر مانا جائے گا۔ ربط آیات سورہ بنی اسرائیل میں اکثر مضامین توحید اور انعامات باری اور رسالت سے متعلق ہیں، چنانچہ معراج کے واقعے سے شروع کیا گیا، جس سے اس طرف اگر اللہ کی عظمت و تنزیہ کا اندازہ ہوتا تو دوسری طرف رسالت بھی ثابت ہوتی۔ پھر آگے چل کر آیت وآتینا موسیٰ سے رسالت کی تقویت کے لیے موسیٰ اور نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، پھر ترغیب و ترہیب کے لیے طوفان نوح سے نجات کا واقعہ، بنی اسرائیل کی تباہی و بربادی بیان کی جا رہی ہے۔ آگے ان ھذا القرآن سے قرآن کی تعریف کی جا رہی ہے، جس سے توحید اور رسالت ثابت ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج کی تفصیل۔ واقعہ معراج سے متعلق کچھ تحقیقات اور اشکالات و تنبیہات تو عنوان تحقیق میں گزر چکی ہیں جو قابل ملاحظہ ہیں۔ ہجرت مدینہ سے تقریباً 1 سال پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسرا اور معراج کا واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ اس صورت کی ابتدا اس واقعے کے ذکر سے کی گئی۔ ان آیات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا تو ذکر کیا گیا، جسے اسرا کہتے ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا، انبیاء علیہ السلام کو جماعت سے نماز پڑھانا احادیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سفر کی دوسری منزل یعنی مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر جانا اس سے صاف طور پر معلوم نہیں ہوتا، اشارہ اس طرف ضرور نکلتا ہے۔ البتہ سورہ نجم کی آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ میں اس سے بھی زیادہ صاف روشنی واقعہ معراج پر ہو رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ پھر اس سلسلے میں احادیث اتنی کثرت سے ہیں جن کا انکار ممکن نہیں۔ خود جلال مفصل روایات پیش کر رہے ہیں۔ معراج اور اسراء کا حکم، چونکہ بیت المقدس تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا نص قطعی سے ثابت ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا کفر ہے اور اس میں تعویل کرنا بدعت اور تعویل کرنے والا مبتدع سمجھا جائے گا۔ البتہ آسمانوں پر جانے کا انکار کرنا یا اس کی تعویل کرنا کفر تو نہیں ہوگا، مگر ایسا شخص مبتدع سمجھا جائے گا، کیونکہ سورہ نجم کے الفاظ عند سدرۃ المنتہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سدرۃ المنتہا تک پہنچنے میں نص نہیں بلکہ دونوں معنی کا احتمال ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ کے پاس ہونا مراد ہو تب تو جسمانی معراج کا ثبوت نص قرآنی سے ہو جائے گا، لیکن اگر جبرائیل کا سدرہ کے پاس ہونا مراد ہوا پھر مدعا ثابت نہیں ہوگا۔ غرض کہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا انکار تو کفر ہوگا، لیکن مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک جانے کا انکار بدعت اور وہاں سے اوپر جنت و دوزخ کی سیر کا انکار فسق ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی یا خوابی یا روحانی؟ تمام اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسمانی معراج ہوئی۔ اجماع امت اس کی دلیل ہے۔ اجماع کی بنیاد یہ ہے کہ اول تو قرآن کریم نے جس اہتمام اور اہمیت کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ جسمانی معراج مراد ہو۔ اگر صرف روحانی یا منامی معراج مراد ہوتی تو نہ وہ اس درجہ تعجب امیز اور حیرت انگیز ہوتی کہ مخالفین کی اس درجہ ہلچل مچ گئی، اور نہ ہی آپ کی کوئی خصوصیت تھی۔ ایسی معراج تو آپ کے خداموں کو بھی ہوتی رہتی ہے، چنانچہ الصلاۃ و معراج المومنین میں اس دولت کا دوسروں کے لیے حاصل ہونا بیان فرمایا گیا۔ نیز لفظ بعبدی سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح اور جسم سمیت تشریف لے گئے، کیونکہ صرف خواب میں یا روحانی طور پر آنے جانے کو جاء او ذهب عبد فلان نہیں کہا جاتا۔ نیز اگر صرف خواب ہی کی حد تک معاملہ ہوتا یا روحانی سیر کا دعویٰ ہوتا تو نہ کفار اور مخالفین میں اتنی ہلچل اور ہنگامہ ہوتا، نہ آپ کو جواب دینے میں الجھن اور فکر ہوتی۔ بے تعامل آپ فرما سکتے تھے کہ نہ میں ظاہری طور پر جانے کا دعویٰ کیا کہ تم اس درجہ رد و قدا کر رہے ہو۔ جسمانی معراج پر نقلی اشکالات۔ تاہم جسمانی معراج کے مسئلے پر بعض نقلی اور عقلی اشکالات بھی کیے گئے ہیں، جو آپ کے ساتھ ان کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ نقلی طور پر بعض رات کو آیت وما جعلنا الرؤیا سے شبہ ہوا ہے کہ اس میں منامی معراج کا ذکر ہے، جس سے جسمانی معراج کی نفی ہوتی ہے۔ جواب یہ کہ اول تو ممکن ہے اس میں واقعہ بدر مراد ہو یا واقعہ حدیبیہ سے پہلے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، جس کی طرف دوسری آیت اذ یریکہم اللہ فی منامک اور آیت وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رسول اور رؤیا میں اجمالاً اشارات کیے گئے ہیں، وہی خواب یہاں پر بھی مراد ہو، جیسا کہ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں۔ دوسرے اگر معراج ہی مراد ہو تب بھی لفظ رؤیا بمعنی رؤیت ہو سکتا ہے، جیسے قربا بمعنی قرابت۔ نیز رات کے وقت دیکھنے کو بھی رؤیا کہا جا سکتا ہے، خواب بیداری میں ہو۔ تیسرے
تشبیہاً معراج کے واقعات دیکھنے کو رویا سے تعبیر کر دیا گیا ہو، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ واقعات ایسے عجیب و غریب تھے جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ چوتھے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے بقول شیخ اکبر 34 مرتبہ معراج ہوئی، جن میں سے ایک دفعہ جسمانی اور باقی 33 مرتبہ روحانی یا منامی ہوئی۔ پس ممکن ہے اس آیت میں بھی منامی معراج مراد ہو، مگر اس سے جسمانی معراج کی نفی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، حدیث شریف میں آتا ہے ثم استيقظت کے لفظ کے بعد رات کو شبہ ہو گیا کہ واقعہ معراج خواب میں پیش آیا تھا۔ جواب یہ کہ اول تو شریک حافظ حدیث نہیں ہیں، پھر دوسرے حفاظ حدیث کے خلاف کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ زیادتی مقبول نہیں ہوگی۔ دوسرے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلے آپ کو روحانی معراج کرائی گئی اور بار بار کرائی گئی تاکہ بتدریج جسمانی معراج کی قوت پیدا ہو جائے، پھر آخر میں معراج اعظم کر دی گئی۔ پس اس حدیث شریک میں خواب معراجی پر اگر مراد ہو تب بھی اس سے جسمانی معراج کی نفی لازم نہیں آتی۔ نمبر 3، بعض رات کو حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے شبہ ہو گیا کہ جو جسمانی معراج کے خلاف ہیں۔ جواب یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوتے کہ ان کی بات یقینی سمجھی جائے۔ ممکن ہے کسی سے سن کر کہہ دیا ہو، یا ان کا اپنا اجتہاد ہو، یا ممکن ہے کسی دوسرے واقعے کی نسبت کہا ہو، کیونکہ روحانی معراج آپ کو کئی دفعہ ہوئی۔ غرض کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ رہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ، اول تو وہ کم سن تھی، 4-5 سال کی عمر ہوگی۔ اگر بقول حضرت زہری اگر واقعہ معراج 5 ہجری میں ہوا، 5 نبی میں ہوا، تو 1 سال کی بھی بمشکل سے ہوں گی۔ دوسرے، اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے بڑی اور سمجھدار ہونے کے بعد تحقیق کر کے کہا ہوگا، جیسا کہ یہی احتمال حضرت معاویہ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد تحقیق کر کے بات کہی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بلا تحقیق ایک ایسی اہم بات کہہ دیں؟ تو کہا جائے کہ ممکن ہے کسی دوسرے کے واقعے کے متعلق ان دونوں کا یہ قول ہو۔ حضرت عائشہ کا قول واللہ ما فقد جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ الاسراء میں فقدان کا لفظ ہے، جس طرح اس کے معنی گم ہونے کے، اس طرح تلاش کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہے کہ ماذا تفقدون، اس معنی میں مستعمل ہے۔ پس حضرت عائشہ کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جسم مبارک ہو رہا وہیں رہا، وہاں سے گم نہیں ہوا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی دیر غائب نہیں رہے کہ آپ کو تلاش کرنے کی نوبت اور ضرورت پیش آئے۔ اگر فقدان کے متبادر پہلے ہی معنی لیے جائیں تب بھی جسمانی معراج کی نفی لازم نہیں آتی، کیونکہ فقدان فعل لازمی نہیں بلکہ متعدی ہے، یعنی اس کے معنی غیبت اور انفعال کے نہیں بلکہ گم ہونے کے ہیں۔ اب بھی مطلب وہی ہوا کہ اس رات کسی گھر والے نے آپ کو گم اور غائب نہیں پایا، کیونکہ سوتے وقت بھی آپ گھر میں تھے اور جاگنے کے وقت بھی آپ وہیں تشریف فرما تھے۔ اس کی نوبت نہیں ہے کہ آپ دیر تک غائب رہتے اور گھر والوں کی غیر موجودگی کا احساس ہو جائے۔ جسمانی معراج پر عقلی اشکالات۔ عقلی اشکالات یہ ہیں: نمبر 1، سائنس جدید کی روح سے لوگ آسمانوں کا وجود ہی نہیں مانتے، پھر جسمانی معراج کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جواب یہ کہ آسمانوں کا وجود ہی نہیں مانتے، یہ دعویٰ محض بلا دلیل ہے، کیونکہ انکار آسمان پر آج تک کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی۔ رہا کسی چیز کا معلوم نہ ہونا، اس کے ناموجود ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ البتہ فضا میں نیلا رنگ کا بخار اور دخان ماننا یا نور و ظلمت کا مجموعہ ماننا، سو اس سے آسمان کا انکار لازم نہیں آتا۔ ممکن ہے آسمان اس سے اوپر ہو، اب خواہ اس کا رنگ بھی اس کو نظر آنے والے رنگ کے ہم رنگ ہو کر متمزج ہو گیا ہو یا اس کے خلاف کوئی دوسرا رنگ ہو۔ غرض کہ عقلاً آسمان کے انکار پر کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس کے خلاف آسمان کا وجود فی نفسی ممکن ہے، اور جس کے ممکن نہ ہونے کی اطلاع سچا شخص دے تو اس کا ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ پس قرآن و حدیث کی اطلاع کے بعد آسمانوں کا وجود ماننا ضروری ہوگا۔ نمبر 2، سائنس جدید سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کے نیچے ہوا نہیں اور ایسی سخت گرمی ہے کہ کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا کیسے ہوا؟ جواب یہ کہ آسمان کے نیچے ہوا نہیں اور ایسی سخت گرمی ہے تو جواب یہ کہ ایسی جگہ سے جانا اور گزرنا محال نہیں، البتہ مستعبد ضرور ہے، اس لیے معجزہ ہے۔ نمبر 3، بعض کو شبہ ہے کہ فلاسفہ کے نزدیک آسمانوں کا خرق و التیام یعنی پھٹنا اور ملنا محال ہے، پس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا آنا کیسا ہوگا؟ جواب یہ کہ فلاسفہ کے اس دعوے کی دلیل کے تمام مقدمات غلط ہیں، اس لیے یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ پس آسمانوں کا خرق و التیام ممکن ہے، بلکہ واقعہ ہوا ہوگا، ورنہ قیامت کا انکار لازم آئے گا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آسمانوں کی وضع اور ساخت اور بناوٹ پہلے ہی سے آمد و رفت کے لیے دروازے رکھ دیے گئے ہوں گے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا فرشتوں کی آمد و رفت پر کوئی اشکال نہیں رہا۔ وما لها من فروج فعال ترا من فطور سے اس آسمانوں کے دروازوں کی نفی لازم نہیں آتی، کیونکہ اس سے تو آسمانوں کی شکستگی یا خستگی کا انکار کرنا ہے۔ نمبر 4، یہ شبہ تو بہت دلچسپ ہے کہ اتنے دور دراز سفر کو آپ نے کیسے طے فرمایا، کیونکہ آج کی سائنسی دنیا نے جب کہ میزائل اور راکٹ کے ساری دنیا کا چکر صرف 1.5 گھنٹہ میں اور 24 گھنٹے میں ساری دنیا کے 16 چکر کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔
حالانکہ ابھی تیز رفتاری کی آخری یاد ختم نہیں ہوگی۔ پھر اس اعتراض کی اللہ تعالیٰ قدرت کے سامنے کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟ چنانچہ خیال کی بلند پروازی سب کو معلوم ہے کہ ایک ہی لمحے میں فرش سے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ نیز یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زمانہ نام ہے فلک الافلاک کی حرکت کا، پس ممکن ہے فلک الافلاک کی حرکت ہی روک دی گئی ہو کہ زمانے میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا ہو، چاند سورج زمین وغیرہ کی حرکت اتنی دیر کے لیے موقوف کر دی گئی ہو، جو چیز جہاں تھی وہیں رہی، آفتاب، مہتاب، ستارے سب اپنی جگہ رہے، جب آپ سیر فلک سے فارغ ہوئے تو وہیں سے حرکت شروع ہو گئی جہاں سے موقوف ہوئی تھی، اس لیے کسی کو بھی وقت گزرنا معلوم نہ ہوا، چاہے آپ کو سیر میں کتنا ہی وقت لگا ہو، مگر دنیا والوں کو سارا قصہ ایک رات سے بھی کم معلوم ہوا۔ اب اگر کوئی آسمان کے لیے یا سورج کے لیے دائمی حرکت کا دعویٰ کرے تو اس کے لزوم کو ثابت کرتا رہے، انشاءاللہ ایک دلیل بھی قائم نہیں کر سکے گا۔ ایک فلسفی اشکال یہ بھی ہے کہ طبقہ ہوا سے اوپر خلا میں کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی، پھر آپ کا ان طبقات سے گزرنا کیسا ہوا؟ جواب یہ ہے کہ کسی جسم کے اس حصے میں ٹھہرنے کی صورت میں تو اشکال ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیزی کے ساتھ کسی جسم کو گزار دیا جائے پھر مقامی اثرات بہت کم ہوتے ہیں۔ جیسے آگ سے ہاتھ اگر انتہائی تیزی کے ساتھ گزار دیا جائے تو ہاتھ پر آنچ تک نہیں آ سکتی۔ یہی حال طبقہ زمہر یا طبقہ ناریات یا طبقہ ہوائیہ سے گزرنے کا ہے، واللہ اعلم۔ معراج میں تجلی الہی ہوئی یا نہیں؟ علماء کے درمیان یہ مسئلہ اختلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں؟ اس میں سلف سے لے کر خلف تک اختلاف ہے، ادھر دونوں طرفوں کی روایتوں کی طویل کی گنجائش ہے۔ مثلا جن روایات سے اللہ کے دیدار کا ہونا معلوم ہوتا ہے ان میں کہا جا سکتا ہے ممکن ہے قلبی دیکھنا مراد ہے، یا جن روایات سے انکار معلوم ہو جاتا ہے ان میں کسی خاص قسم کے دیکھنے کا انکار مقصود ہوگا۔ مثلا جنت میں جس قسم کا دیدار خداوندی ہوگا ویسے تجلی نہیں ہوئی، بس گویا تجلی ہوئی بھی اور نہیں بھی، جیسا کہ بلا چشمے کے بھی دیکھنا ہوتا ہے مگر چشمے سے اور زیادہ نظر آتا ہے۔ بہرحال اس بارے میں توقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس سلسلے میں اشعار بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کی سرکوبی کے واقعات۔ آیت و قضینا الی بنی اسرائیل جن میں واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تاریخی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ مندرجہ ذیل 6 حادثات پیش آئے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال سے کچھ دنوں بعد بیت المقدس کا حاکم بے دین ہو گیا تو اس پر ایک مصری بادشاہ حملہ آور ہوا، بہت سارا مال لوٹ کے لے گیا، البتہ شہر اور بیت المقدس کو نہیں چھیڑا۔ نمبر 2، اس کے 400 سال بعد پھر بعضوں کی بے دینی آپس کی پھوٹ سے ایک مصری بادشاہ حملہ آور ہوا، اس دفعہ شہر اور مسجد کو بھی نقصان پہنچایا۔ نمبر 3، پھر اس کے چند سال بعد بخت نصر مشہور بادشاہ بابل نے چڑھائی کر دی، شہر کو فتح کر کے اپنے ساتھ بہت سے قیدی پکڑ کے لے گیا، مال و دولت لوٹ کے لے گیا اور اپنی جگہ یہیں کے شاہی خاندان کے کسی شخص کو اپنا نائب بنا کر چلا گیا۔ لیکن یہ نیا بادشاہ بت پرست و بدکار تھا، حضرت یرمیہ علیہ السلام کی نصائح پر نہیں چلتا تھا بلکہ خود بخت نصر سے بغاوت کر بیٹھا، جس کے نتیجے میں بخت نصر کو دوبارہ سخت حملہ کرنا پڑا، جس سے سارا شہر مسمار ہو گیا، مسجد اقصیٰ کو آگ لگا کر ویران کر دیا۔ یہ حادثہ گویا بیت المقدس کو شاہ ایران نے مار ڈالا اور خود سلطنت پر قابض ہو گیا، لیکن تاہم اس نے یہودی بڑی ذلت کے ساتھ بابل میں جا کر رہ پڑے، مگر شاہ بابل کو شاہ ایران نے مار ڈالا اور خود سلطنت پر قابض ہو گیا، لیکن تاہم اس نے یہودیوں پر رحم کر کے پھر ان کے آبائی ملک شام میں پہنچا دیا، ان کا سامان بھی واپس کر دیا۔ چنانچہ شاہ ایران کی مدد سے پھر یہودی نے عصر نو شہر پناہ اور مسجد اقصیٰ کو بنا لیا اور نیک چلنی پر قائم رہے۔ نمبر 5، لیکن پھر کچھ دنوں بعد پرانی شرارتوں پر اترا، جس کی وجہ سے ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے قریباً 170 سال پہلے کی بات ہے کہ جب شاہ انطاکیہ نے بیت المقدس پر حملہ کر کے 40,000 یہودیوں کو قید کر دیا، مسجد کی بڑی بے حرمتی کی، لیکن مسجد بچ رہی۔ پھر اس کے بہت دنوں بعد اس کے بادشاہ کسی جانشین نے شہر اور مسجد کو ویران کر رکھ دیا۔ پھر اس کے کچھ دنوں بعد وہاں سلاطین روم کی عملداری ہوگی، انہوں نے پھر سے مسجد کی مرمت کی، جس کے 8 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 6، ان واقعات کے بعد پھر سلاطین روم نے بھی بغاوت کر دی اور شہر و مسجد کی پھر وہی ویران حالت کر دی۔ یہ زمانہ تیتس نامی رومی بادشاہ کا تھا جو نہ یہودی تھا نہ نصرانی۔ یہ حادثہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے سے 40 برس بعد پیش آیا۔ اس وقت سے لے کر عہد فاروق تک یہ مسجد ویران پڑی رہی، حتیٰ کہ آپ نے تعمیر کرائی۔ تاہم ان 6 واقعات میں سے اس آیت میں جن واقعات کی طرف اشارہ ہے یقین کے ساتھ ان کی تعین دشوار ہے، لیکن واقعات کی اہمیت و طبعی پر اگر نظر ڈالی جائے چوتھے اور چھٹے واقعات پر انگلی رکھی جا سکتی ہے۔ آیت کی دوسری توجہ، اس کے ساتھ لفظ مرتین سے مراد موسوی اور عیسوی دونوں شریعتوں کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ ہر شریعت کی مخالفت بار بار ہوئی۔ پس اس صورت میں تمام واقعات اور انقلابات اس میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ بعض واقعات میں شریعت موسوی کی مخالفت کی سزا ہوئی اور بعض میں عیسوی شریعت کی خلاف ورزی کی سزا ہوئی۔
آگے وَإِنْ عُدْتُمْ میں اسلام کے ساتھ ان کی مخالفانہ سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح پورا کلام مربوط ہو جائے گا اور مقصود کے پیش نظر بہتر یہی ہے کہ واقعات کی تعین نہ کی جائے، مجمل رکھا جائے کہ جب بھی گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے شامت اعمال سے سزا ہوتی ہے۔ فی الکتاب میں صرف تورات کی اگر تعین نہ کی جائے بلکہ عام رکھا جائے، بنی اسرائیل کی دوسری اسلامی کتابوں میں بھی اس کو داخل کر لیا جائے، تو پھر یہ شبہ نہیں رہتا کہ یہ مضامین تورات میں تو نہیں، اور تورات میں مراد لی جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اصلی تورات میں یہ مضامین ہوں گے، اب تو تحریف ہو گئی، اس لیے قرآن کے بیان پر شبہ نہیں رہا۔ آیت عسیٰ ربکم میں دو لفظوں کے اندر وہ سب کچھ کہہ دیا جو جزائے عمل کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، یعنی اگر تم پھر انہی شرارتوں کی طرف لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے، اگر تم بدعملیوں کی طرف لوٹو گے تو اللہ کا قانون پاداش بھی سزا کی طرف پھر جائے گا، جو ہی تم نے برائی کا رخ کیا نتائج عمل کا قانون بھی پاداش اور عقوبت میں سرگرم ہو گیا۔ عمل اور نتیجہ دو ایسی لازم اور ملزوم حقیقتیں ہیں جو کسی حال میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ عمل کا سایہ ہے، جہاں عمل آیا اس کا سایہ بھی ساتھ آ گیا، تم نے اچھے عمل کی طرف رخ کیا، اچھے نتائج بھی تمہاری طرف تکنے لگے، تم نے برے عمل کی طرف قدم اٹھایا، برے نتائج کے بھی قدم اٹھ گئے۔ اس راہ میں جتنے بڑھتے جاؤ گے جس قدر بھی غور کرو حقیقت ہر جگہ نظر آئے گی۔ آیت ان ھذا القرآن میں یہ بتلانا ہے کہ دو مہلتیں ہو چکی ہیں، اب تمہیں تیسری مہلت مل رہی ہے، یعنی دعوت حق نے رحمت الہی کی بخشائشوں کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اگر انکار اور سرکشی سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے سعادت و کامرانی ہے، باز نہ ہوگے تو جس طرح دو مرتبہ نتائج عمل کا قانون اپنی حقوقتیں دکھلا چکا تیسری مرتبہ دکھلائے گا، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ یہودیوں نے جس طرح اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ظہور نے انہیں دی تھی، اس طرح دعوت اسلام سے بھی فائدہ نہ اٹھایا، اور محرومی اور نامرادی کی مہر ہمیشہ کے لیے ان کی قسمت پر لگ گئی۔ قرآن نے اپنے جس قدر وصاف بیان کی ان میں سب میں جامع ترین وصف یہی ہے، زندگی اور سعادت کے ہر گوشے میں اس کی رہنمائی سیدھی سے سیدھی بات کے لیے ہے، کسی طرح کی افراط و تفریط اس کی رہنمائی میں نہیں ہو سکتی۔ آیت وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ سے معتزلہ استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ اجراً کبیرہ سے مراد اگر جنت میں مطلق داخل ہونا لیا جائے تب بھی کہا جائے گا اعمال صالحہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہیں، شرط نہیں، جو معتزلہ کے لیے مفید ہو، لیکن اجراً کبیرہ سے مراد جنت کے بلند درجات ہوں گے تو پھر اعمال صالحہ کا ان درجات عالیہ کے لیے شرط کہنا بھی صحیح ہے۔ لطائف آیت سبحان الذی سے مقام عبدیت کی جہاں ایک طرف بلندی معلوم ہوتی ہے وہاں دوسری طرف بندے کی پسی بھی معلوم ہوتی ہے، انسان خواہ کتنی بڑا کیوں نہ ہو، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مگر رہتا ہو انسان یہ معبود نہیں بن سکتا کہ عیسائیوں کی طرح اس کے لیے صفات الوہیت ثابت کر دی جائیں۔ آیت لیلہ من المسجد الحرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آتے دور دروازے کے سفر کو اتنے جلدی طے کرنا کئی صورتوں کا محتمل ہے۔ نمبر ایک تو زمان اور مکان اپنی جگہ برقرار رکھتے ہوئے آپ کو اتنی جلدی سیر کرائی گئی ہو، ظاہر ہے یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ نمبر دو دوسرا یہ کہ زمانہ اپنے حال پر ہے لیکن طے مکانی کرتے ہوئے آپ کو معراج کرائی گئی ہو، صوفیہ اور بعض فقہا بطور کرامت طے مکانی کو اولیاء اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ نمبر تیسرا یہ کہ مکان تو اپنے حال پر ہے لیکن زمانہ میں پھیلاؤ کر کے اسے وسیع کر دیا گیا، اور صوفیہ کے نزدیک اولیاء اللہ کے لیے کرامت بھی تسلیم کی ہے۔ غرض یہ کہ مکان اور زبان دونوں میں نشر و طے دونوں خوارق ممکن ہیں۔ صوفیہ ان چاروں صورتوں کو مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں مسائل و سلوک مصنف حضرت تھانوی کا یہ مقام قابل ملاحظہ ہے۔ آیت وَلْيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ سے صراحتاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض تکوینی مسالے کی وجہ سے شرور اور برائیاں بھی ضرور ہوتی ہیں، اور چونکہ کفار کے ذریعے ان مصالح کو پورا کر دیا گیا اس لیے ان کفار کو عباد اللہ نہ فرمایا، یعنی وہ ہمارے بندے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا کے ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔
ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ ترجمہ سورہ بنی اسرائیل۔ اور اسی طرح انسان اپنے اور اپنے متعلقین کی بے قراری کے وقت برائی کی دعا مانگتا ہے، جیسے اس کی دعا اپنی بھلائی کے لیے ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے بد دعا کرنے اور انجام کے نہ سوچنے میں۔ ہم نے رات اور دن دونوں کو الگ نشانیاں بنایا ہے جو ہماری قدرت پر دلالت کر رہی ہیں۔ سو رات کی نشانی کو ہم نے دھندلا کر دیا، رات کی روشنی اندھیرے کی وجہ سے ماند کر دی تمہارے آرام کی خاطر، اور دن کی روشنی کو روشن بنایا، یعنی روشنی کی وجہ سے دن میں نظر آ جاتا ہے، تاکہ اپنے پروردگار کی کمائی کے ذریعے تلاش کرو روزی۔ نیز دن اور رات کے ذریعے برسوں کی گنتی اور وقتوں کا حساب معلوم کرو۔ ہم نے ہر ضروری چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار رکھا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا سعید اور شقی ہونا لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکال کر اس کے سامنے پیش کر دیں گے، جس میں اس کا کیا ہوا سب کچھ لکھا ہوگا، جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا دیکھ لے گا۔ یہ دونوں لفظ کتاب کی صفت ہیں۔ اس شخص سے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا آپ محاسب کافی ہے۔ جو شخص سیدھے راستے پہ چلا تو اپنے ہی لیے چلا، کیونکہ راہ راست پہ چلنے کا ثواب خود اسے ملے گا، اور جو شخص بھٹک گیا تو بھٹکنے کا خمیازہ بھی اسے ہی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ گناہ کا وبال اسی پر ہوگا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ہم کبھی کسی رسول کو نہیں بھیج لیتے جو ان کی تمام ضروریات بتلا دیتا ہے۔ جب ہم کسی بستی کو برباد کرنا منظور ہوتا ہے تو ہم خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں پیغمبروں کے ذریعے، لیکن وہ پھر نافرمانی کرتے ہیں، تب ان پر عذاب کی حجت تمام ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم اس بستی کو تباہ اور غارت کر ڈالتے ہیں۔ بستی والے جب برباد ہو جاتے ہیں تو بستی اجاڑ ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد کتنے ہی دور گزر چکے ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا۔ اپنے بندوں کے گناہوں کے لیے آپ کے پروردگار کا باخبر ہونا کافی ہے، یعنی چھپے کھلے سب گناہوں کو جانتا ہے۔ جو اپنے عمل سے فوری فائدہ دنیا کا چاہتا ہے تو جو جس کا جتنا ہم دینا چاہیں اسے دنیا میں دے ڈالتے ہیں، پھر آخر کار اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے۔ اس حال میں بدحال راندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا۔ لیکن جو کوئی آخرت کا طالب اور اس کے لیے کوشش کرے گا، ویسی کوشش جیسی کرنی چاہیے، بشرط کہ وہ ایمان رکھتا ہو، تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ ہم دونوں جماعتوں میں سے ہر فریق کو اپنی پروردگار کی بخشائشوں میں سے مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور آپ کے پروردگار کی بخشش عام کسی پر بند نہیں۔ دیکھو ہم نے کس طرح بعض لوگوں کو برتری دے دی رزق میں، مرتبے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے درجے بڑھ کر اور برتر ہیں بنسبت دنیا کے، اس لیے آخرت ہی کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ دنیا کی طرف۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ بدحال بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہوگے، کوئی تمہاری بات پوچھنے والا نہ ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور یہ کہ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں کسی بات پر اف تک بھی نہ کرو، یعنی کبھی تم انہیں ہاں سے بھی نہ کرو، نہ انہیں جھڑکو، ڈانٹو، ان سے خوب ادب سے بات کرو، ان کے آگے عاجزی سے جھکے رہنا، مہربانی سے محبت بھلا برتاؤ کرنا، ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ پروردگار جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کھایا، بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا، اس طرح آپ بھی ان دونوں پر رحم فرمائیے۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہوتا ہے۔ اگر تم نیک ہو تو اللہ توبہ کرنے والوں کی خطا معاف فرما دیتا ہے۔
حالانکہ دل میں کسی نافرمانی کا جذبہ نہیں تھا۔ قرابت داروں کا اس کا حق دیتے رہنا، محتاج اور مسافر کو بھی دیتے رہنا، روپیہ پیسہ بے موقع مت اڑانا۔ بلا شبہ بے موقع خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اگر آپ کو پہلو طے کرنی پڑ جائے رشتہ داروں سے، محتاجوں مسافروں سے، ان کو تم نہ دے سکو، اپنے پروردگار کی طرف سے رزق آنے کی امید میں جس کی تم راہ دیکھ رہے ہو، یعنی اس انتظار میں کہ تمہارے پاس کہیں سے کچھ آ جائے، تم انہیں بھی دے ڈالو، تو انہیں نرمی سے سمجھا دو، یعنی نرمی سے کہہ دو کہ جب آئے گا تمہیں ضرور دیا جائے گا، اور اپنا ہاتھ اتنا سکیڑ کر نہ لو گردن بن جائے، یعنی پوری بخیلی پر کمر باندھ لو، نہ ہی بالکل پھیلا دو، ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر طرف سے ملامت پڑے گی، خالی ہاتھ بیٹھے رہو گے، بالکل تہیدہ سے ایک پھوٹی کوڑی بھی تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ یہ دوسری صورت کا نتیجہ نکلے گا۔ تمہارے پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ تحقیق و ترکیب فمحونا، اس میں دو حکمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو دن اور رات کا اس طرح بنانا کہ مستقل طور پر قدرت الہیہ کی یہ دو نشانیاں ہیں۔ دوسرے رات کو سکون اور راحت کے پیش نظر تاریک بنانا، دن کو روزی کی جستجو کے لیے روشن بنانا۔ رات کو نشانی کے لیے محو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اول سے روشن بنا کر پھر سے مانت کیا جاتا ہے، بلکہ پیدائشی طور پر فی نفسی ہی دن کے مقابلے میں رات کو مانت پیدا کی ہے۔ بعض نے دن اور رات کی نشانیوں سے مراد چاند سورج لیے ہیں کہ اول دوسرے کے مقابلے میں مانند ہو جاتا ہے۔ طائرہ فی عنقہ، یعنی تقدیر الہی نے ہر شخص کے لیے جس قدر علم، عقل، رزق، عمر، سعادت، شقاوت مقدر کر دی ہے، انسان اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بطور کنایہ کے کہا گیا۔ ابن عباس کی رائے یہی ہے کہ اسباب خیر و شر کو طائر کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں لوگ پرندوں سے نیک فعلی بدفعلی حاصل کرتے تھے، جس کی ممانعت حدیث میں لا طیرۃ ولا حامہ میں کی گئی۔ لا تزر بزار، یہ آیت حدیث من سن سنتن حسنہ کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ جواب یہ گمراہ ہونے کا ذمہ دار تو گمراہ ہونے والا ہوگا، گمراہ کرنے کا ذمہ دار گمراہ کرنے والا ہوگا۔ غرض یہ کہ دونوں اپنے اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہوں گے، ایک دوسرے کے عمل میں نہیں پکڑا جائے گا۔ اس لیے آیت اور حدیث میں تعارض نہیں رہا۔ حتیٰ نبعث، اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے بغیر کوئی حکم واجب نہیں، لیکن جو اس کے قائل ہیں وہ اس کو دنیاوی سزا پر محمول کرتے ہیں۔ وقضا، یہاں سے قریباً 25 اصلی اور فرعی احکام ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کو شروع کیا گیا۔ فلا تقل لہما اف، مقصد یہ ہے کہ کوئی تکلیف دہ کلمہ ان کی شان میں نہ کہا جائے، خواہ یہ ہو یا دوسرا کوئی لفظ۔ لیکن اگر کسی زبان میں اف کے معنی اچھے ہوں تو پھر اس کی ممانعت نہیں ہوگی۔ امام غزالی اکثر علماء کی رائے نقل کرتے ہیں کہ شبہات کے مواقع پر بھی والدین کی اطاعت ضروری ہے، البتہ حرام کاموں میں ان کی اطاعت نہیں، کیونکہ شبہات سے بچنا ایک تقوی کی بات ہے، لیکن والدین کو راضی رکھنا واجب ہے، اس لیے اس کو ترجیح ہوگی۔ البتہ اگر دونوں کی خوشنودی حاصل کرنا کسی وجہ سے دشوار ہو جائے تو پھر تعلیم اور احترام سے متعلق باتوں میں والد کی خوشنودی کو مقدم سمجھا جائے گا، اور مالی اور بدنی خدمت کے لحاظ سے والدہ کو ترجیح دی جائے گی۔ چنانچہ اگر دونوں اولاد کے پاس آئیں تو والد کے لیے احتراماً کھڑا ہو جانا چاہیے، اگر دونوں کچھ مانگیں تو والدہ کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ فقہا فرماتے ہیں کہ اولاد کے پاس اگر صرف اتنا ہو کہ والدین میں سے کسی ایک کی خدمت کر سکتا ہے، چونکہ ماں نے زیادہ محنت اٹھایا ہے، محبت و شفقت زیادہ کی، اس لیے اس کا زیادہ حق ہے۔ وقف میں استعارہ مکنیہ یا مسرحہ یا ترشیہ ہو سکتا ہے۔ وآت ذی القربہ، امام اعظم کے نزدیک یہ حکم وجوبی ہے، مالدار شخص پر اپنے بہن بھائی کی خبرگیری بھی واجب ہے، لیکن دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ حکم استحبابی ہے، یعنی صرف اصول و فروع کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، دوسروں کے ساتھ مستحسن ہے۔ لا تبذر، بے موقع خرچ کرنے کو تبذیر، حد سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں، یعنی راجع الاول، یعنی بخل کا انجام ہر طرف ملامت ہوگی۔ اس طرح راجع الثانی کا مطلب یہ ہے کہ اسراف کا نتیجہ تہی دست ہو جانا ہے۔ ربط آیات، پچھلی آیات میں توحید و رسالت قرآن کی حقانیت کا بیان تھا، کفار کے لیے مستحق کا عذاب ہونا بتلایا تھا، لیکن کفار یہ کہتے تھے کہ اگر یہ باتیں حق ہیں تو ان کے انکار پر دنیا میں عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ آیت وَيَدْعُ الْإِنسَانُ میں اس طرح کا جواب دیا گیا، جس طرح دن رات اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں، اسی طرح عذاب بھی مقررہ وقت پر آئے گا۔ نیز وجعلنا اللیل کا تعلق توحید سے بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح کل شیء فصلناہ سے مراد قرآن کی تعریف مراد ہے۔ اگر لوح محفوظ مراد ہو تو پھر یہ بتلانا مقصود ہے
کہ جس طرح حساب و کتاب لوح محفوظ میں درج ہے اسی طرح یہ ٹھیک اپنے مقررہ وقت پر واقع ہوں گے۔ اسی طرح آیت وَإِذَا أَرَدْنَا سے یہ بتلانا ہے کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد ان کی اطاعت نہ کرنے سے عذاب الہی آتا ہے، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے سے بھی تم مستحق عذاب ہوں گے، مقررہ وقت پر انتظار ہو رہا ہے۔ پس اس طرح آیت کا تعلق وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ سے بھی ہو گیا، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ سے بھی آگے مَنْ كَانَ يُرِيدُ سے کفار کے دوسرے شبہ کا جواب ہے کہ ان کے بعض کام اگر بقول مسلمانوں کے باعث سے عذاب بھی ہوں تب بھی ان کی مہمانداری، مظلوم کی حمایت اور ہمدردی اور ضرورت مندوں کی امداد وغیرہ بھلو کاموں کی نجات ہو جائے گی۔ حاصل جواب یہ ہے کہ دو حال سے خالی ان کاموں سے یا دنیا مقصود ہوگی، تب یہ کفار من کان یرید العاجلہ میں داخل ہیں۔ اگر بالفرض آخرت مقصود ہو تو ایمان کی قید اور شرط جو کفار میں نہیں پائی جاتی، بس بہر صورت کفار مستحق کے نجات ہونے کے بجائے مستوجب عذاب ہیں۔ اس کے بعد آیت وقضا ربک سے تقریباً 25 احکام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، لیکن چونکہ بلا ایمان توحید کوئی بھی عمل معتبر نہیں، اس لیے توحید کو پہلے ذکر کیا اور توحید پر ہی اسی مضمون کو ختم کیا۔ دوسرا حق وبالوالدین، تیسرا حق وذی القربہ، چوتھا حق لا تبذر فضول خرچی کی ممانعت، پانچواں حق اما طور ظنہ میں مجبوری کے وقت معقول عذر کر دینے کا، چھٹا حق ولا تجعل میں خرچ اخراجات کی میانہ روی سے متعلق ہے۔ تشریح: انسان بلائی برائی میں امتیاز نہیں کرتا۔ آیت وید الانسان میں انسان کی کمزوری کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ خیر و شر کی بلائی میں امتیاز نہیں کرتا۔ بسا اوقات برائی کا اسی طرح خواہاں ہو جاتا ہے جس طرح بہتری کا خواستگار ہونا چاہیے۔ یہ حالت اس لیے پیش آتی ہے کہ اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے، جب وہ اپنی خواہشوں کو فوراً پورا کرنا چاہتا ہے، ایک لمحے کے لیے صبر و انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اچھائی کی طلبگاری کرتے ہوئے برائی کا طلبگار ہو جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کی طلبگاری سے اسے برائی کی طرف لے جا رہی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اسے ایک رہنما کی ضرورت ہے جو خیر و شر میں امتیاز سکھائے، جو خواہشوں کی ٹھوکروں سے اس کی حفاظت کرے۔ یہی رہنمائی ہدایت وحی کی رہنمائی ہے، اس لیے انسان کسی ایسی رہنمائی کا بتبع محتاج ہوا۔ اس کے بعد آیت وجعلنا میں اس طرف اشارہ ہے کہ دیکھو کس طرح اللہ کی ربوبیت نے تمہاری ہدایت کا فطری سامان کر دیا ہے، کس طرح کارخانہ ہستی کا ہر معاملہ تمہاری کار براریوں کا ذریعہ ہے۔ جب ربوبیت الہی کا یہ کار فرمائیاں شب و روز دیکھ رہے ہو تمہیں کیوں انکار ہے اگر وحی و نبوت کے ذریعے تمہاری ہدایت کا سامان کر دے۔ اسی کے ساتھ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دن اور رات کی حکمت حساب ہی تک محدود نہیں بلکہ تلاش روزی بھی اس کی حکمت ہے۔ نخرج لہ اس لیے فرمایا کہ عالم غیب میں نامہ اعمال فرشتوں کے ہاتھوں میں محفوظ تھا، گویا ان کے پاس سے اعمال نامے برآمد کیے جائیں گے۔ اور قتادہ فرماتے ہیں کہ بے پڑھے لکھے آدمی بھی قیامت میں اپنے اعمال نامے پڑھ لیں گے۔ بلائی برائی نتیجہ اعمال ہے۔ آیت وکل انسان سے یہ حقیقت واضح کرنی ہے کہ انسان اپنے اعمال کے نتائج سے بندھا ہوا ہے، جو برائی بھی اسے پیش آتی ہے خود اسی کے اعمال کی پیداوار ہے۔ اور آیت وما کننا معذبین سے بعض حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ جن قوموں تک رسولوں کے آنے کی اطلاع نہیں پہنچی وہ گناہ اور کفر کی وجہ سے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اس آیت سے بعض لوگ یہ سمجھے ہیں کہ جن عقائد اور اعمال کی برائی عقل سے معلوم ہو سکتی ہے، کسی اور سبب سے اسے جاننے کی تحریک بھی ہو گئی ہو، بلکہ جاننے اور غور و فکر کرنے کا موقع بھی مل گیا ہو، اب خواہ غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے انہیں نہ جانا ہو یا جان بوجھ کر پھر ایسے عقائد و اعمال کا اختیار کیا، ان کو عذاب ہوگا، کیونکہ یہ سب صورتیں نبی کے آنے کے قائم مقام ہیں۔ نبی کے آنے کا جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ اسی صورت میں پورا ہو رہا ہے، بس گویا آیت کا حاصل یہی ہوگا۔ عمراء کی کثرت تباہی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے امرنا مترفیہ کے معنی یہ کیے ہیں، کسی بستی کو جب ہم برباد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے عمراء کو تعداد و سامان بڑھا دیتے ہیں، حتیٰ کہ استدراجی حالت میں جب وہ پورے طور پر منہمک اور غافل ہو جاتے ہیں تو انہیں تباہی آ گھیرتی ہے۔ غرض یہ کہ ان دونوں تفسیروں کا حاصل یہ نکلا کہ تباہی اور ہلاکت سے پہلے استدراجی صورت یا پیغمبر کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور دوسرے عام تکوینی واقعات کی طرح کسی قوم کے قابل ہلاکت ہونے کی حکمت کا متعین اور معلوم ہونا ضروری نہیں۔ اس لیے اب یہ شبہ نہیں رہا کہ انبیاء کے آنے سے پہلے اگر وہ لوگ قابل عذاب نہیں تھے تو گویا انہیں ہلاک کرنے کی خاطر یہ حیلہ نکالا جو بظاہر شان رحمت کے خلاف ہے۔ اگر پہلے ہی سے ہلاکت کے قابل تھے تو پہلی تفسیر پر پیغمبر کے آئے بغیر ان کا ہلاک ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ جواب دیا جائے کہ ہم دوسری شک اختیار کر کے کہتے ہیں حکمت الہی سے ان کی تباہی مناسب تھی، مگر ان کی تباہی کا واقعہ ہونا انبیاء کے آنے پر موقوف رکھا گیا، ان کی نافرمانی کرنے پر اس تباہی کا تحقق ہو جائے گا۔
پس گویا ان کی تباہی کا باعث خود ان کی حرکتیں ہوئیں، نہ کہ محض ارادہ الہی۔ اذا اردنا میں شرط و جزا کے ظاہری ربط سے جو ہلاکت و تباہی کے مقصود بذات ہونے کا شبہ ہوتا ہے وہ بھی اس تقریر سے دور ہو گیا۔ اور مالداروں کی تخصیص کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک تو ان کے ذی اثر ہونے کی وجہ سے ان کی اچھائی اور برائی دوسروں پر اثر انداز ہو سکتی ہے، دوسرے غفلت کے پردے میں ان کی نگاہوں پر زیادہ پڑے رہتے ہیں۔ انسان دو طرح کے ہیں۔ آیت من کان یرید میں بتلایا جا رہا ہے کہ نتائج عمل کے لحاظ سے انسان دو حصوں میں بٹ گیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جس کی ساری طلب دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے، دوسرا وہ ہے جو یقین رکھتا ہے اس کی دنیا کی زندگی کے بعد ایک زندگی ہے اور اس کے لیے دوسری زندگی کی سعادت کا بھی طالب ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، ہمارا قانون یہ ہے کہ دونوں کے آگے یکساں طریقے پر دنیاوی نتائج کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ سبھی کو کارخانہ ربوبیت کا فیضان مل رہا ہے، انہیں بھی جو صرف دنیا کے ہو رہے ہیں، انہیں بھی جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ جہاں تک اخروی سعادت کا تعلق ہے، پہلے کے لیے محرومیاں ہوں گی، دوسرے کے لیے کامرانیاں۔ آیت ومن اراد الآخرہ میں حقیقت واضح کی جا رہی کہ آخری سعادت کی شرائط کیا ہیں۔ فرمایا دو شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ سعادت اخروی کے لیے کوشش کرے، لیکن جو کوشش کرے اس کے لیے صحیح ہو سکتی ہے، یعنی اللہ کی وحی نے بتلا دی ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ پر اور اس کی صداقتوں پر ایمان ہو، اس کے بغیر آخرت کی بہترین سعادت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ آیت لا تجعل سے سلسلہ بیان اوامر و نواہی کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ یہ واضح کرنا ہے کہ آخرت کے طلبگاروں کی اعمال کیسے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے توحید عبادت کی تلقین ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کروں، کیونکہ توحید خالقیت کا اعتقاد تو تمام پیروان مذاہب میں موجود تھا، مگر توحید عبادت کی حقیقت مفقود ہوگی۔ ماں باپ کے حقوق، پھر والدین کے حقوق پر توجہ دلائی، کیونکہ والدین کی ربوبیت الہی کا پرتو ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے جو عمل قابل تعریف ہے وہ یہ کہ والدین کے حقوق کی خدمت سے غافل نہ ہو۔ والدین کی خدمت و اطاعت کا اصلی وقت ان کے بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ بڑھاپے کی کمزوریاں انہیں دوسروں کی خدمت و اطاعت کا محتاج بنا دیتی اور اولاد اپنی جوانی کی امنگوں اور عیش و پرستی میں اس کی بہت کم مہلت پاتی ہے کہ اپنے محتاج اور معذور ماں باپ کی خبر گیری کرے۔ بس یہاں سے سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا، کیونکہ اولاد جب اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت اطاعت میں کوتاہی گوارا کر سکتی ہے۔ انسان کی ضرورت اور محتاجی کے دو ہی وقت ہوتے ہیں، بچپن اور بچپن کا وقت۔ بچپن میں خود ماں باپ نے تمہاری خدمت کی تھی، اب ان کے بچپن میں اولاد کو کرنی چاہیے۔ قرابت داروں کے حقوق، ماں باپ کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے قرابت داروں و محتاجوں کی خبر گیری کا حکم دیا گیا۔ بعض حضرات نے آیت آت ذی القربیٰ کے ذیل میں نقل کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو باغ فدق اس آیت کے نازل ہونے پر مرحمت فرمایا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ فدق حضرت فاطمہ کا تھا۔ اس روایت کو اگر صحیح تسلیم کیا جائے تو جواب یہ ہے کہ آپ نے بطور عاریتاً مرحمت فرمایا تھا یا برسبیل ہبہ۔ اگر پہلی صورت تھی تو پھر اہل سنت اور حفظ کے درمیان جس مسئلے میں کلام ہو رہا ہے اس میں کیسے استدلال ہو سکتے ہیں؟ اگر دوسری صورت تھی تو پھر حضرت فاطمہ نے میراث کا دعویٰ کیوں کیا؟ استدلال میں آیت کو پیش کرنا چاہیے۔ فرمایا جو لوگ تبذیر کرتے ہیں، یعنی خدا کی دی ہوئی دولت بے موقع اور بے محل خرچ کر ڈالتے ہیں، مثلاً بعض اپنے نفس کی عیش پرستی میں اڑا دیں، تو وہ شیطان کے بھائی بندوں میں سے ہیں، کیونکہ شیطان کی راہ کفران کی راہ ہے اور انہوں نے بھی کفران نعمت کی راہ اختیار کی۔ مال و دولت کے بے جا استعمال کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ آدمی نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ دوسروں پر، ماس جمع کر کے رکھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف اپنے اوپر خرچ کرے، دوسروں پر خرچ نہ کرے۔ پہلی صورت خزانہ جمع کرنے کی، جسے اقتناز کہنا چاہیے۔ دوسری صورت اسراف و تبذیر کی ہے۔ قرآن نے دونوں صورتوں کو گناہ قرار دیا، دونوں سے روکا ہے۔ اسراف و تبذیر کا فرق، اسراف و تبذیر کا حاصل ہے کہ یعنی گناہ میں خرچ کرنا، اب خواہ وہ اصلی گناہ ہو جیسے شراب، جوا، زنا وغیرہ، یا بالواسطہ گناہ جیسے شہرت، فخر کی نیت سے خرچ کرنا۔ کہ فی نفسی تو خرچ کرنا جائز ہے، مگر فخر کی نیت سے ناجائز ہو گیا۔ بعض نے یہ فرق کیا ہے کہ اسراف کہتے ہیں حد سے زیادہ خرچ کرنے کو، مثلا 1 روپے کے بجائے 2 روپے خرچ کر ڈالنا۔ تبذیر کہتے ہیں بے موقع اور بے محل خرچ کرنے کو، اور حق میں جس طرح حق مالی داخل ہے اس طرح اس میں معاشرت بھی داخل ہے، یعنی قرابت داروں کی مالی اور غیر مالی ہر طرح کی مدد کرو۔ ابلیس چونکہ ایک ہے اس لیے شیطان خود لایا گیا، مگر چونکہ شیاطین کے افراد بہت سے ہیں اس لیے جمع کے صیغے سے ذکر کیا گیا۔ میانہ روی، آیت ولا تجعل یدک کا نہایتی جامع ہے، جس میں یہ فرمایا گیا کہ مال و دولت خرچ کرنے میں ہر بات میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو، کسی ایک ہی کی طرف جھک نہ پڑو۔ مثلا خرچ کرنے پہ آئے تو سب کو چھڑا دیا، احتیاط کرنی چاہیے تو اتنی کنجوسی پر ضرورت آئے۔ دراصل تمام محاسن و فضائل کی بنیادی حقیقت میانہ روی اور اعتدال ہی ہے۔ جتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ افراط و تفریط سے پیدا ہوتی ہیں۔ لطائف آیت وَيَدْعُ الْإِنسَانَ میں بعض آداب دعا کی طرف اشارہ ہے کہ مطلقاً دعا میں جلدی نہ کرے، بالخصوص بد دعا کرنے میں، خاص کر دوسروں کے لیے بد دعا کرنے میں، کہ وہ بھی جب کہ انتقامی ارادے سے ہو۔
آیت وَإِذَا أَرَدْنَا میں اشارہ ہے کہ جب کسی سالک کے راہ کے قلب کو خراب کرنا منظور ہوتا ہے تو اس پر نفس و شیطان کے لشکر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس لیے وہ خواہشات کے اتباع سے خراب ہو جاتے ہیں۔ آیت وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ سے معلوم ہوا کہ آخرت کے لائق وہی کوشش معتبر ہوگی جس کی شریعت کی موافقت اور استقامت ہو۔ آیت کُلًّا نُمِدُّ سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی کم کوشش قبولیت کی علامت نہیں ہے، نیز اس میں اکابر کی سعادت کی بھی اصلی نکلتی ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کو نفع نہیں پہنچاتے بلکہ اخلاق کے اتباع الہی کی اتباع کرتے ہوئے عام انسانوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرتے ہیں۔ ہدیہ وغیرہ میں البتہ تقویٰ کی رعایت مناسب ہے۔ آیت وقر رب ارحمہما سے اپنے مربی شیخ کے لیے دعائے خیر کرنے کا استحسان معلوم ہوتا ہے۔ آیت وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر کسی وقت طالب حق کو فائدہ پہنچانے سے معذوری ہو تو اسے نرم جواب دینا چاہیے، ہاں اصلاح کی مصلحت سختی کو چاہتی ہو دوسری بات ہے۔ آیت وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ میں مشائخ کے لیے رہنمائی ہے کہ انہیں نہ تو اہل کے سامنے حقائق و معارف ظاہر کرنے میں بخل سے کام لینا چاہیے اور نہ قابل تحمل اسرار در رموز بیان کرنے سے کر کے دوسروں کو تباہ کرنا چاہیے۔